فرعون کی بیوی کا قصہ۔ فرعون مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون ایک مغرور بادشاہ تھا۔ وہ خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلاتا تھا۔ ہر کوئی اس کے ظلم سے پریشان تھا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا۔ اللہ نے اس کے خاتمے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی اس وقت فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس وقت موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ دیا اور دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے گھر کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اللہ کی قدرت ایسی کہ وہ صندوق فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کو مل گئی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ نجومیوں نے پیشگوئی کی تھی کہ اس نہر سے ایک بچہ تمہارے گھر داخل ہوگا۔ اگر اس کے منہ کی لہر اس کے جسم میں ڈال دی جائے تو اس کو شفا ہوگی۔ چنانچہ آسیہ نے جب نہر میں وہ صندوق دیکھا تو غلاموں کو اس کے نکالنے کا حکم دیا۔ جب وہ صندوق نکالا گیا اس میں سے وہ بچہ باہر نکالا گیا تو ملکہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بجلی اس کے باہر نکلی ہو جس نے آسیہ کے دل کو منور کیا ہو۔ اس بچے کی محبت نے آسیہ کے دل میں گھر بنا لیا۔ اسے بچے کا لہر جیسے ہی آسیہ کے ہاتھوں میں پڑا ان کو شفا مل گئی۔ وہ اس بچے کو گھر لے گئی اور آسیہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت ایسی کہ موسیٰ کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں ہوئی جس نے آپ کے ہاتھوں ختم ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ کے قصے کے سلسلے میں دو فرعون کا ذکر آتا ہے۔ ایک فرعون وہ جس کے دور میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی۔ دوسرا وہ جس کے پاس آپ بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کے گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا حضرت آسیہ کا خاوند جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی اس کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر میں قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی، مگر شادی کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون سے حضرت آسیہ کو محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ بعض لکھتے ہیں کہ فرعون کو اللہ نے نامرد بنا دیا تھا اور بعض لکھتے ہیں کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری زندگی صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون سے محفوظ رہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ایک بادشاہ کی طرح ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و سکون تھا، لیکن موسیٰ ان سے مختلف تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے تکبر اور غرور کو ناپسند کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے بارے میں واضح بات کیا کرتے تھے جو فرعون کو ناپسند تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بخشی اور فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر آئے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے کے مطابق جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جب موسیٰ کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، جبکہ فرعون اپنے غرور میں ہی رہا اور موسیٰ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں حضرت آسیہ بھی موجود تھی۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں اسلام کا نور چمک اٹھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔
حضرت آسیہ فرعون سے بالکل مختلف تھی، کیونکہ آپ مصر کی ملکہ اور فرعون کی بیوی ہونے کی حیثیت سے مال و دولت آپ کے پاس کثرت میں تھی، مگر پھر بھی غرور و تکبر آپ کی فطرت میں نہ تھا۔ آپ غریبوں کے لیے اپنے دل میں بہت جذبہ رکھتی اور وہ مال و دولت غریبوں میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ اپنے اسلام پر ایمان لانے والی بات آپ نے فرعون سے چھپا کر رکھی، کیونکہ فرعون کا خوف ابھی تک حضرت آسیہ کے دل میں تھا، مگر تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد فرعون کو یہ خبر ملی کہ بی بی آسیہ اللہ پر ایمان لے آئی ہیں۔ جب فرعون نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اے درباریوں، کیا تم میری بیوی آسیہ کے بارے میں خبر رکھتے ہو؟ تو سب درباریوں نے حضرت آسیہ کی تعریف کی اور کہا کہ وہ نہایت ہی اچھی خاتون ہیں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ مجھے خبر ملی ہے کہ میری بیوی حضرت موسیٰ کے اسلام پر ایمان لے آئی ہیں اور اس کے دین پر چلنے لگی ہے۔ یہ کہنے پر فرعون نے حضرت آسیہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ تم حضرت موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئی ہو؟ اب کی بار حضرت آسیہ نے ڈٹ کر اور دلیری سے فرعون کو جواب دیا کہ ہاں، میں اس موسیٰ کے خدا پر اور اس پر جو تمہارا، جو میرا اور جو سب کا خدا ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے، اس پر ایمان لے آئی ہوں۔ حضرت آسیہ کی یہ ہمت دیکھ کر فرعون غضبناک ہو گیا۔ پہلے تو فرعون نے اپنے خوف اور ڈر سے حضرت آسیہ کو ڈرانے کی کوشش کی اور انہیں حضرت موسیٰ کا دین چھوڑنے کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت آسیہ اس بات پر ڈٹی رہی کہ وہ اپنا ایمان نہیں بدلیں گی۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو گرم ریت پر لٹایا جائے۔ درباریوں نے فرعون کا حکم مانتے ہوئے حضرت آسیہ کو گرم تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ آئے۔ اب فرعون ہر دوسرے دن حضرت آسیہ کے پاس جاتا اور انہیں کہتا کہ اگر ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے تو میری بات مان لو اور اس ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤ تو میں تمہاری غلطی معاف کر دوں گا اور تمہیں دوبارہ محل کی ان رونقوں میں لے جاؤں گا۔ مگر حضرت آسیہ اپنی بات سے نہ پھری، کیونکہ انہیں یقین تھا اللہ پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر۔ اگر احادیث کی روشنی میں حضرت آسیہ کی اہمیت دیکھی جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے مرد درجہ کمال تک پہنچے، مگر عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے علاوہ کوئی بھی عورت درجہ کمال تک نہ پہنچی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں میرا نکاح موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران کے ساتھ ہوگا۔